اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان دو حربوں کو استعمال کیا ہے، زر کو اور زور کو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو تنہا کرنے کے لیے لشکر کے سپہ سالار عبید اللہ ابن عباس کو زر کے ذریعے، مال کے ذریعے سے خریدا گیا۔ کوفہ میں 40 لوگوں کو خرید کر شام روانہ کیا گیا تاکہ وہ یزید کی ولایت عہدی کا تقاضا کریں۔ جب اس گروہ کے سرکردہ سے پوچھا گیا کہ تمہیں کتنا رقم دی گئی ہے تو اس نے خود بتایا کہ 30,000 درہم دیے گئے ہیں۔ اور فتح الباری میں ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ جناب عبداللہ ابن عمر کو 1,00,000 درہم بھجوائے گئے تاکہ یزید کی خلافت ولایت عہدی کے خلاف وہ کوئی بات نہ کریں، ساکت رہ جائیں۔ منذر بن زبیر بن عوام کو 1,00,000 درہم یزید نے بھجوائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ تھے، راستے میں مجمع بن عبداللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے کوفہ کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ کوفہ کے سرداروں کو بڑی بڑی رشوت دی گئی ہے، وہ لوگ آپ کے خلاف ہیں۔ کہ یزید نے عبید اللہ کو خط لکھا تھا کہ کوفہ کے وہ لوگ جو ہماری مکمل اطاعت کرنے والے ہیں، مکمل اطاعت کر رہے ہیں، ان کی عطا میں 100% اضافہ کر دو ہے۔ خود ابن زیاد نے کوفہ میں اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یزید نے مجھے 4,000 دینار اور 2,00,000 درہم بھجوائے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ تمہارے درمیان تقسیم کروں، لیکن اس شرط پہ کہ حسین کے خلاف جنگ لڑنے جاؤ۔ اور یہ لوگ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑنے آئے ہوئے تھے تو آپ نے وجہ پوچھی تو کسی نے کہا کہ تمہارے باپ کی دشمنی کی وجہ سے تمہارے خلاف لڑنے آئے ہیں۔ کسی نے کیا کہا تو کچھ نے یہ کہا کہ خفنا طرح العطا، کہ ہمیں اس چیز کا خوف ہے کہ اگر ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے تو وہ ہمارا سالیانہ حصہ، وہ سہم جو ہمیں ملتا ہے، ہمیں اس سے محروم کر دیا جائے گا، یزید وہ ہمارا حصہ کاٹ دے گا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ما عند اللہ من العطاء خیر لکم، یزید کی اس عطا سے، ابن زیاد کی اس عطا سے وہ چیز اچھی ہے جو اللہ کے پاس ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں بھی ابن زیاد نے ان کے انہی دو حربوں کا استعمال کیا، زور کا استعمال اور زر کا استعمال۔ زور کا استعمال اس نے اس اقلیت کے خلاف کیا کہ جو ایکٹیو تھے، جو یزید کے خلاف اقدام کرنا چاہتے تھے۔ اس زور کے استعمال سے اس نے ان میں حالت استسواء ایجاد کی، ان سے ان کے ارادے چھین لیے، وہ قدم اٹھانا بھول گئے۔ لیکن اسی اقلیت میں جو لوگ ڈٹے رہے، یا تو ان کا قتل عام کیا یا پھر ان کو زندان میں ڈال دیا۔ لیکن زر کا استعمال اس نے اس اکثریت کے لیے کیا جو اہل بیت کے حامی تو نہیں تھے، لیکن اس وقت ان کے لیے وہ لوگ فعال نہیں تھے۔ تو اس نے زر کا، خزانے کا استعمال کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف ان کو مسلح کیا اور میدان جنگ میں کربلا میں ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف لے آیا۔